بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمر سلطانہ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل دیکھیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ہم اپنے صوبے سندھ اور کراچی کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ کراچی میں بلدیہ کے انتخابات کے بعد بہت سارے حالات چینج ہوئے ہیں، بہت کچھ چینج ہوئے، بہت لوگ چینج ہو گئے، بہت حالات چینج ہو گئے اور صورتحال یکسر مختلف ہے۔ بالکل عجیب سی صورتحال ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ یہ صورتحال کس طرح سے چل رہی ہے اور کیا ہوگا۔ اس میں آج ہم بات کریں گے سندھ اسمبلی کی اور سندھ اسمبلی کے ممبران کی جو اکثریت میں ہیں۔ تو ظاہر پیپلز پارٹی سندھ میں ہے اور سندھ حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کی ہے، پوری گورنمنٹ ان کے پاس ہے۔ اب سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ بلدیہ بھی ان کے پاس آ گئی ہے، اس لیے ان کے لہجے بھی بدل گئے ہیں، ان میں رونق آ گئی ہے، ان میں بھائی چارہ اور محبت نہیں رہی۔ اور جو یہاں کی جو اسٹیک ہولڈر جماعت ہے ایم کیو ایم، جس کے ساتھ مل کے وہ لوگ بات کرتے تھے، جس کے ساتھ مل کے وہ لوگ اپنی کولیشن گورنمنٹ بناتے تھے، اور انہوں نے کئی سال کئی مرتبہ ایم کیو ایم کے ساتھ حکومت بنائی ہے، اور ابھی بھی پی ڈی ایم کے ساتھ ایم کیو ایم نے مل کر حکومت بنائی ہوئی ہے۔ تو لیکن انہوں نے اپنے وزراء کو آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ جو زرداری صاحب ہیں اور بلاول صاحب ہیں، انہوں نے اپنے وزراء کو چھوڑا ہوا ہے کہ آپ جو چاہیں بولتے رہیں، ہماری طرف ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں کو جس طرح سے ایم کیو ایم کو لتاڑنا ہے، جس طرح سے انسلٹ کرنی ہے، جس طرح سے بے عزتی کرنی ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ فری ہینڈ ہیں اور ہم آپ کو نہیں روکیں گے اور کوئی آپ کو نہیں روکے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب الیکشن ہو گیا میئر کا اور اسمبلی کا اجلاس ہوا، تو وہاں پر شرجیل میمن نے انتہائی نازیبا اور انتہائی غلیظ زبان استعمال کی، اور انہوں نے دھوس دھمکی اور رونق کا کوئی بھی لمحہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا، کوئی انہوں نے لگاؤ لپٹا نہ رکھا، اور جس طرح سے انہوں نے ایم کیو ایم والوں کو لتاڑا ہے اور باپ دادا تک پہنچے ہیں، اس کا جواب تو کسی نے نہیں دیا۔ لیکن ایم کیو ایم نے ضرور کہا تھا کہ ہم اس کا جواب دیں گے، اور انہوں نے اپنا اجلاس بھی بلایا تھا رابطہ کمیٹی کا، لیکن اس اجلاس کی ابھی تک کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی۔ اجلاس ہوا ہے نہیں ہوا ہے ابھی یہ بھی کنفرم نہیں ہے، اور ان کی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے کیا لائحہ عمل طے کیا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف۔ کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہم نے ابھی تک یہی دیکھا ہے، ہر کوئی اپنی عزت سے زیادہ کسی بھی چیز کو مقدم نہیں رکھتا۔ دین کے علاوہ ہم اپنی عزت اور عزت نفس اپنے آپ کو سوپر رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ دنیاوی کوئی چیز سامنے نہیں ہوتی اپنی عزت کے سامنے۔ لیکن یہاں پر کچھ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس طرح سے انسلٹ کی جا رہی ہے، اور برے الفاظ اور بری زبانوں سے اور انتہائی گرے ہوئے الفاظ اور گرا ہوا سمجھ کر ایسے لگتا ہے کہ کراچی کے رہنے والے مر گئے، ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اب ووٹ کر کوئی جواب نہیں دیں گے۔ تو یہاں پر امید ہے یہاں کی جماعتوں سے جو ابھی آئے ہیں الیکشن میں الیکٹ ہو کر، بلدیہ کی بات کر رہی ہوں، بلدیہ میں جو الیکٹ ہو کر آئے ہیں، بے شک وہ اقلیت میں ہیں، بے شک وہ اپوزیشن میں ہیں، لیکن وہ کراچی والوں کی بات کریں، کراچی والوں کے لیے ایسا لائحہ عمل بنائیں کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہر ایک جو ہوتا ہے یہاں پر آ کر پیپلز پارٹی تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ دوسرے بھی باہر سے آ جاتے ہیں، وہ بھی باتیں سنانے لگتے ہیں، جس میں این پی ہے، تحریک لبیک ہے، جس میں اور بھی دوسرے یہ پی ٹی آئی والوں نے بھی بہت زبانیں استعمال کی اپنے جلسوں کے دوران۔ انہوں نے ایم کیو ایم والوں کو اور کراچی ہولڈرز کو بہت زیادہ رگیدا اور بہت نظروں سے گرا کر دیکھا ان لوگوں نے، اس طرح کی بات چیت کی، لیکن ان کو جواب دینے والا کوئی نہیں۔ ان کو جواب دینے والے صرف ایک ہی ہیں، وہ الطاف حسین صاحب ہیں، اور ان پر ابھی پابندی ہے۔ ایک خوشائند لمحہ یہ بھی آیا ہے سننے میں کہ کل رات کو، یعنی کہ 18-19 جون کی درمیانی رات کو کچھ ایسے فیصلے ہوئے ہیں کہ ایم کیو ایم کی ویب سائٹ جو کئی سالوں سے لاک تھی، بند کر دی گئی تھی پیمرا کی طرف سے، پی ٹی اے کی طرف سے، وہ کھول دی گئی ہے، اور اب وہ اس پر کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کب تک ان لوگوں کو مکمل آزادی ملتی ہے، اور کراچی والے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے نجات دہندہ یہی ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی نے کوئی کبھی ہمدردی کا ہاتھ نہیں رکھا کراچی والوں کے سر پر، اور ہمیشہ ان کو لتاڑا ہے، ہمیشہ ان کی عزت نفس مجروح کی ہے، جس کی وجہ سے صورتحال انتہائی ہم جیسوں کو تو بہت دل گرفتار ہیں ہم، اور ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارا والی وارث ہے کون اور کون ہماری طرف سے بات کرے گا۔ تو ابھی تک تو ایم کیو ایم ہی تھی اور انہوں نے کوئی بات نہیں کی، جماعت اسلامی آئی، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، وہ بیچارے خود ہی ان کے ہاتھوں رل گئے،
اور اگر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اور یہ ایم کیو ایم مل کر سب تینوں مل کر ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے، الیکشن کے حلقے بنائے ہوتے اور قوانین پاس کیے ہوتے، جو حلقے موجود تھے جن پر الیکشن ہوا ہے ان کو بہتر طریقے سے جس طرح سے چاہ رہے تھے، جس طرح سے ہونا چاہیے، جینوئن طریقے سے وہ ہوتا تو پیپلز پارٹی والوں کی مجال نہیں تھی کہ آج وہ ہمارے خلاف یہ زبان استعمال کرتے۔ اور ایک بات اور یہ میں نے دیکھی یہاں پر کہ 2 دن پہلے جو سیلاب مطلب طوفان کا خطرہ تھا، سمندری طوفان آ رہا تھا، اس کے لیے اس کے بارے میں سب الرٹ تھے، سب نے کوششیں کی تھی کہ جتنا بھی ہوا ریلیف دیں گے عوام کو اور پریشانی نہیں ہونے دیں گے، جتنا حد المقدور کوشش کریں گے کہ کسی کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سیلاب کا خطرہ ٹل گیا اور طوفانی ہوائیں اور جھکڑ جو کچھ تھے جس کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا وہ سب کچھ ختم ہوا۔ اس پر شیری رحمان صاحبہ ان کے بہت سرکردہ لیڈر ہیں، انہوں نے بیان دیا کہ بھائی اللہ کا شکر ہوا کہ یہ طوفان ٹل گیا، ورنہ آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم کس کس کے پاس جاتے، کہاں کہاں جاتے۔ دیکھیے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ انہی کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا کہ آبادی بہت بڑھ چکی ہے، تو جب کہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آبادی بڑھ چکی ہے۔ ان لوگوں نے یہ دیکھا، جس طرح سے بات کی اور جس طرح سے یہ کیا ہے، تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگ بھی فیصلہ کریں، دیکھیں کہ یہ لوگ کیا اور کس طرح کہتے ہیں۔ جب کام کرنے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اتنی آبادی ہے ہم کیسے کام کریں گے، اور جب کچھ دینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ آبادی ہی نہیں ہے ہم کس کو دیں، بہت چھوٹا سا شہر ہے کراچی، تو ہم کہاں اور کس کو دیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے دینے کی۔ تو یہ والی بات ہے، اس طرح کا جو صورتحال ہے اس سب پر ہم سب کو اور آپ سب کو نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری عزت نفس پر، ہمارے باپ دادا پر حملہ کرے اور ہمارے باپوں تک پہنچے، تو ہم ان کے خاندانوں تک پہنچ جانا چاہیے ہمیں۔ دیکھیے یہ دور ایسا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، اینٹ کا جواب اینٹ سے ہی دینا چاہیے، پتھر کا جواب پتھر سے ہی دینا چاہیے۔ تو پتہ نہیں ہماری جو جماعتیں ہیں جن کو اب تک ہم لوگ چوائس کرتے ہوئے آئے ہیں، جنہیں ہم لوگ اب تک ووٹ دیتے ہوئے آئے ہیں، جنہیں ہم نے اپنا نجات دہندہ سمجھا ہے، وہ کب ہماری عزتوں کا پاس کریں گے اور ہماری عزتوں پر بات کرنے والے اور ہمیں انسلٹ کرنے والے لوگوں کو کب جواب دیں گے اور کب ان سے مصلحت کب ختم ہوگی۔ سنا یہی جاتا ہے کہ لے لیا جاتا ہے، کھا پی لیا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ حصے مل جاتے ہیں اس لیے زبان بندی ہو جاتی ہے، اور واقعی سمجھ میں بھی یہ آتا ہے کہ واقعی زبان بندی ان کی اسی لیے ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کر دیے جاتے ہیں۔ ابھی مشہور اینکروں کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ 36 کروڑ لے کر کراچی کی بلدیہ حوالے کر دی گئی۔ اب صورتحال تو یہی ہے نا کہ انسان کیا کرے، کہاں جائے اور کس کو سوچے، کس کو اپنا سمجھے، کیونکہ ہر ایک یہاں پر کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اپنا پیٹ بھرنے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے کھائیں پیئیں، لیکن عوام کا جو ہے عوام کو تو دیں، عوام کو تو ریلیف پہنچائیں۔ جب ان کے دروازے تک جاؤ بات کرنے کے لیے تو وہاں پہ دوسرے ضرورت مند نکل آتے ہیں، اور جو حقیقی ضرورت مند ہوتے ہیں ان کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، مختلف ہیلے بہانے بنا کر ٹال دیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ضرورت مند ہے اور جن کا نمبر ہے اور جن کو کچھ ملنا چاہیے، جن کو جابس ملنی چاہیے، جن کو فیسلٹیز ملنی چاہیے، انہیں آپ نہ دیں، اور دوسرے چاپلوسی کرنے والوں کو اور ہاں جی کرنے والوں کو آپ نواز دیں۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور ایم کیو ایم کا یہی وتیرہ تھا، ایم کیو ایم یہی تھی، الطاف گروپ کی بات کریں وہ یہی تھا کہ وہاں پر بہت کچھ دیکھ سمجھ کر اور سوچ سمجھ کر کیا جاتا تھا، لیکن جب سے صورتحال مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں آئی ہے اور مختلف بریڈان کرام آئے، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے آپ کو بھرنا شروع کیا، اپنے آپ کو ہی سجانا اور سنوارنا شروع کیا۔ آج کروڑوں اربوں ڈالر کے مالک ہو کر دوسرے ملکوں میں جاب کر رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں اپنا پراپرٹیز بنا لی ہیں، سب کچھ کیا ہے، اور جو ضرورت مند تھے، جو حقدار تھے اصل، ان کو نہیں دیا گیا، ان کو ٹال دیا گیا، ان کو پیچھے کر دیا گیا۔ اور ظاہر ہے جو لوگ عزت نفس رکھتے ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے، جو کسی سے بھیک نہیں مانگنا چاہتے، انہوں نے کچھ نہیں کیا اور آج وہ دربدر ہیں۔ آج ان کی زندگی یکسر اس صورتحال سے مختلف ہے، بالکل لو کیٹیگری میں وہ لوگ آ گئے ہیں جب 92 سے پہلے جو کچھ وہ تھے۔ 92 میں جو لوگ کھاتے پیتے اور اچھے گھرانوں سے تھے، اور ان لوگوں نے جو آپریشن بھگتا ہے اور جو کچھ انہوں نے سہا ہے، اس نے انہیں اس منزل پہ پہنچا دیا ہے کہ آج ان کے ہاتھ خالی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور انہیں کہیں سے بھی کچھ نہیں ملا، اور سوائے اس کے کہ انہیں اس سلسلے میں کام کرنے کے باوجود، انہیں آگے ہونے کے باوجود پیچھے کر دیا گیا، اور مصلحت پسندی یا خوشامد پسندی کو آگے رکھا گیا۔ خوشامد کرنے والے لوگوں کو بڑھاوا دیا گیا، خوشامد کرنے والے لوگ سب سے آگے ہیں۔
ہر پارٹی میں یہی ہے، تو اسی لیے پارٹیاں جو ہے ترقی نہیں کرتی ہیں، اور وہاں پر مخلص لوگوں کی قدر نہیں ہوتی، تو وہ پارٹیاں زمین سے دیوار سے لگ جاتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل دیکھیے، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اپنا خیال کیجیے، اپنے گلی محلوں کا خیال کیجیے، جو آپ کے پریشانی کن معاملات ہیں گلی محلے کے، صفائی ستھرائی کے، اور جو بلدیہ سے متعلق ہیں ان کو لے کر بلدیہ کے آفس میں جائیے، وہاں ان سے کام کرانے کی کوشش کیجیے، کہ ظاہر ہے جب تک ہم لوگ خود کوشش نہیں کریں گے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ نہ کچھ کیجیے، اور حرکت میں برکت ہے، اس بات کو یاد رکھیے کہ حرکت کریں گے تو آپ کو اس میں برکت ملے گی، اور اگر آپ کوشش کریں گے تو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ تو آئندہ ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ، اس وقت کیا اتنا ہی۔